الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ انسانی زندگی خیر و شر کی کشمکش سے عبارت ہے۔ نیکی اور بدی کی یہ جنگ اسی دن شروع ہو گئی تھی جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی تکریم سے انکار کر کے حکم الہی کی نافرمانی کی تھی۔ زمین پر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے وجود مبارک سے انسانی زندگی کی ابتدا ہے، اور انسانوں کی دنیا میں سب سے پہلے انسان ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو معزز بنایا، مکرم بنایا، اور اس زمین پر اپنا نائب اور اپنا خلیفہ قرار دیا، اور اسی تعظیم میں اللہ پاک نے شیطان کو یہ کہا تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ ادھر اللہ پاک نے اس سے کہا کہ وہ سجدہ کرے، ادھر اس نے سجدے سے انکار کیا۔ چنانچہ یہ پہلی حکم عدولی تھی جسے قرآن کریم نے فسق سے تعبیر کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے، کان من الجن ففسق عن امر ربی، وہ ابلیس جنات میں سے تھا تو وہ اپنے رب کی اطاعت سے باہر نکل گیا۔ یہیں سے اطاعت اور نافرمانی کی کشمکش شروع ہو گئی۔ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر ورود کے ساتھ ہی حیات بنی آدم کو آزمائش اور زمین کو امتحان گاہ بنا دیا گیا، جس کے نتیجے میں زمین پر خیر و شر کے تصادم کا آغاز ہوا۔ نیکی اور بدی میں اس کشمکش کے باعث دو راستے وجود میں آئے۔ انہی راستوں کی نشاندہی قرآن مجید یوں کرتا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے خیر و شر کے دو نمایاں راستے دکھائے۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں راستوں کی پہچان کو انسان کی فطرت کا حصہ بنایا ہے۔ انسان کو ان راستوں کی علامات سے آگاہ کر دیا، مگر خیر و شر میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب اس کی ثواب دید پر چھوڑ دیا۔ عقل، شعور، وجدان، صلاحیت، فکری صلاحیت، ذہنی صلاحیت، عقلی صلاحیت اللہ پاک نے انسان کو اس طور پر عطا کی ہے کہ اس کو جو دو علامتیں دکھائی گئی ہیں اور اس کو جو دو راستے خیر و شر کے دکھائے گئے ہیں، ان دونوں راستوں پر چلنے کے لیے اللہ نے انسان کو اس کی صلاحیت اور اس کے عقل اور اس کے فہم و فراست پر اسے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ چلنا اسے ہے، راستے کا انتخاب اس کو کرنا ہے، علامتوں کو پروردگار نے واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کہہ رہا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزکاری کی تمیز سمجھا دی۔ ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، بس جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے، جو چاہے رب کی اطاعت کرے، جو چاہے نافرمانی کرے، جو چاہے اللہ سے بغاوت کرے اور جو چاہے رب کے نظام کی حمایت کرے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ،
اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اور اس شعور کے نتیجے میں یہ بات سمجھائی ہے یہ دو راستے ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، یہ دو راستے جن کی علامتیں سمجھا کر پروردگار نے دو راستے دکھا دیے ہیں انسانی دنیا کو، اور اب اس کو اس پر اس کی ثواب دید پر آزاد چھوڑ دیا گیا ہے، وہ چاہے جو راستہ اختیار کرے۔ چنانچہ دو راستے زمین پر وجود پاتے ہیں، ایک ولایت رحمان کا راستہ ہے اور ایک ولایت شیطان کا نظام ہے۔ چاہے آپ رحمان سے ولی ولایت اختیار کریں، رحمان کے دوست بن جائیں اور رحمان سے اپنے تعلق کو پختگی کے ساتھ مضبوط کریں، اس کو استحکام بخشیں اور اللہ سے اپنے تعلق کو پختہ کرتے ہوئے اس زمین پر اس کے فرما بردار اور نیکوکار بندے بن کر زندگی گزارے، اور یا پھر آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو شیطان کے نظام سے وابستہ ہو جائیں۔ قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم، بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، مجھے قسم ہے میں بھی ان افراد بنی آدم کو گمراہ کرنے کے لیے تیری سیدھی راہ پر ضرور بیٹھوں گا تا آکی انہیں راہ حق سے ہٹا دوں۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کو دھکے دے دیے، اب اس نے یہ کہا کہ وہ آپ کے بندوں کو نہیں چھوڑے گا، وہ ایسی سیدھی راہ پر جا بیٹھے گا جہاں سے آپ کے بندے آپ تک پہنچیں گے اور وہ انہیں راہ حق سے ہٹائے گا۔ تب اللہ پاک نے کہا تھا، شیطان نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے بہت تھوڑے شکر گزار ہوں گے، وَلَتَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، آپ دیکھیں گے بہت تھوڑے سے لوگ شکر گزار ہوں گے، اور میں ان کو بہکانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا۔ وَلَتَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے بہت کم لوگوں کو شکر گزار پائیں گے، بہت تھوڑی تعداد ہوگی جو آپ سے وابستہ ہوگی۔ چنانچہ یہ کہیے کہ ولایت رحمان اور ولایت شیطان کا ایک نظام اس زمین پر ان دو راستوں کے ساتھ طے پایا ہے، کوئی اگر چاہے تو کفر اختیار کرے اور کوئی چاہے تو ایمان لے آئے۔ اللہ نے عقل دی ہے، شعور عطا کیا ہے، صلاحیتیں عطا کی ہیں، اور پروردگار نے آپ کو پھر آزاد چھوڑ دیا ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ اس راہ پر چل کر سوائے نقصان کے کچھ اور ہاتھ آنے والا نہیں ہے، اور اب آپ آزاد ہیں، جو چاہے روش اختیار کریں۔ لیکن یاد رکھیں بالآخر یہ کہ پہنچنا ہے ہم سب کو، ہم میں سے ہر ایک کو اللہ ہی کی طرف، اور ایک دن آنا ہے کہ جس دن فیصلہ ہوگا صحیح اور غلط کا، جس دن فیصلہ ہوگا اس بات کا کہ ہم نے تمہیں طاقت دی تھی، تم نے اس کا غلط استعمال کیا، جس دن یہ فیصلہ ہونا ہے کہ ظالم کو کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کی عدالت میں مظلوم کو انصاف ملے گا، اور ظالم کو اس کے ظلم کے ایک ایک ظلم کا نہیں، ظلم کے ایک ایک پہلو کا حساب دینا ہوگا۔ اور اس دن اللہ پاک تماشا بین کو نشان عبرت بنائیں گے، جو تماشا دیکھتے ہیں، جو کمزوروں کی طرح اپنے آپ میں طاقتور لوگوں کے سامنے اپنے زور بازو کو جھکا دیتے ہیں اور اپنے آپ کو کمزور ثابت کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو کہیے کہ وہ تماش بین کی حیثیت سے معاشرے میں پیش کرتے ہیں، ظلم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اللہ کی عدالت میں ان کو جواب دینا ہوگا اور وہ حساب دیں گے، اور پروردگار ان سے پوچھے گا کہ کسی پر ظلم ہو رہا تھا اور تم خاموشی سے تماشا بین بنے ہوئے تھے۔ یہ وہ صحیح اور غلط کے فیصلے کی گھڑی ہوگی جب کوئی ایک لمحے کے لیے اپنی زبان سے مکر نہ سکے گا۔
جب زبان کو مہر مار دی جائے گی، تالے لگا دیے جائیں گے اور پروردگار کی طرف سے حکم ہوگا، جسم کے تمام اعضاء و جوارح کو ہاتھ گواہی دے گا اور کان گواہی دیں گے اور آنکھیں گواہی دیں گی اور پاؤں گواہی دیں گے اور جسم کا ایک ایک عضو بول کے بتائے گا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور طاقت والے ظالم لوگ، ظلم والے یہ سمجھتے ہیں، وہ اگر یہ سمجھتے ہیں تو وہ بھول بھلیوں کا سفر کرتے ہیں کہ وہ بخشے جائیں گے، وہ بھول بھلیوں کا سفر کرتے ہیں کہ ان پر گرفت نہیں آئے گی، پکڑ نہیں آئے گی۔ ہم کہتے ہیں زمین پر ظالم کو رب نے نشان عبرت بنایا ہے۔ فرعون کا کیا بنا، قارون کا کیا بنا، حامان کا کیا بنا، نمرود و شداد کا کیا بنا؟ آپ نے ابو جہل کو نہیں دیکھا، آپ نے ابو لہب کو نہیں دیکھا، آپ نے عتبہ اور شیبہ اور ابی بن خلف کو نہیں دیکھا۔ یہ سب کے سب وہ کمینے تھے، وہ سوروں کی جماعت کے افراد تھے جنہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ سے بغاوت کی تھی، اور جہان بھر کے سامنے پروردگار نے ان کو نشان عبرت بنایا تھا۔ اور اس زمانے میں بھی منافقین کی ایک جماعت، منافقین کا ایک ٹولہ پایا جاتا تھا، آج بھی منافقین کا ٹولہ پایا جاتا ہے، جو زبان پہ کچھ رکھتے ہیں، دل میں کچھ رکھتے ہیں، جن کا حال کچھ ہے، جن کا قال کچھ ہے، جو طاقت کے سامنے زبان کچھ اور بولتے ہیں اور کمزوروں اور بے بسوں کے سامنے زبان کچھ اور بولتے ہیں۔ یہی حال تھا مکے کی زمین پر، محمد الرسول اللہ کو بے بس پا کر زبان کچھ اور بولتے تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی ہمراہی اور ہمرکابی اختیار کر کے زبان کچھ اور بولتے تھے۔ یہی حال تھا مدینے میں منافقین کا۔ جی ہاں، منافقین کے لیے قرآن کہہ چکا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق ہیں وہ لوگ جو زبان پر کچھ اور رکھتے ہیں، دل میں کچھ اور رکھتے ہیں، طاقتور لوگوں کے سامنے کچھ اور رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کے چلے جانے کے بعد، ان کے دور ہٹ جانے کے بعد اپنے آپ کو کچھ اور پیش کرتے ہیں۔ ہر ایک کو اپنے گریبان میں جھانک لینا چاہیے، وہ کہاں چل رہا ہے، کس روش پر چل رہا ہے۔ اس زمین کا سب سے گندا، گھنونا، مجرم، بدکار، فاسد، بدمعاش و بدمزاج جو طبقہ ہے وہ منافقین کا ہے۔ اللہ میری آپ کی سب کے نفاق سے حفاظت فرما دے۔ آپ نے کھیل سمجھا ہے، میں اور آپ اور زمین پر بسنے والے کھیل سمجھتے ہیں کہ وہ نفاق کی روش اختیار کریں گے اور بخشے جائیں گے، وہ ظالم کا ساتھ دیں گے اور بخشے جائیں گے، وہ ہاں میں ہاں ملائیں گے اور بخشے جائیں گے، وہ ظلم ہوتا دیکھیں گے اور چپ رہیں گے۔ یاد رکھیے ظالم کے ہاتھ ہر اس شخص تک پہنچتے ہیں جو چپی سادھے بیٹھے رہتا ہے، جو چوڑیاں پہننے کا عادی ہوتا ہے، ہر ایک تک اس کے ہاتھ پہنچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، فرعون کو طاقت یوں ہی نہیں ملی، اس کا ظلم بڑھتا رہا، پنپتا رہا، وہ ظلم کرتا رہا، اور نتیجے میں لوگ خاموش رہے۔ بالآخر یہ کہ حالات بنتے گئے اور ہر ایک کو اس کے ظلم کی چکی میں پسنا پڑا۔ یہی حال ہے اس وقت عالمی جنگ کا، اہل اسلام کے درمیان خیر و شر کی کشمکش کا، یہی حال ہے انسانوں کی دنیا میں اس فتنے اور فساد کے برپا ہونے کا، یہی حال ہے اس دور فتن میں فتنوں کی تہیے کے پروردگی کا اور ان کے پھیلنے کا۔ لوگ خاموش رہتے ہیں، فتنوں کو جنم دیتے ہیں، فتنوں کو پذیرائی دیتے ہیں اور فتنے پروان چڑھتے ہیں، چنانچہ فتنوں کا سامنا نہیں ہوتا، فتنوں کو کچلا نہیں جاتا ہے، فتنوں کی سرکوبی نہیں کی جاتی ہے، اور نتائج اس کے میرے آپ کے سامنے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اس انسانی زندگی میں نیکی اور بدی کی جو قدیم جنگ ہے اس میں آپ کو نیکی کا ساتھ میسر آ جائے، اس میں آپ سرخ روح ہو جائیں، اس میں آپ کو رحمان کی دوستی کا نظام میسر آ جائے، اس میں آپ حزب اللہ قرار دیے جائیں، حزب الشیطان سے آپ کا نام نکال دیا جائے، اس کے لیے لازم ہوگا، ضروری ہوگا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کو اپنے وجود پر برپا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں اس بات کو کہہ دیا ہے، اہل حق کو فتح کی نوید ہے۔ حق و باطل کی مذکورہ کشمکش میں جب دو گروہ وجود میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کی راہ اختیار کرنے والوں کو اپنی جماعت حزب اللہ قرار دیا۔ اولئک حزب اللہ، ان کو حزب اللہ قرار دیا گیا ہے۔
اور اس کے باغی جو گروہ مخالف ہے اس کو حزب الشیطان قرار دیا گیا ہے۔ اب یہ طے کرنا میرے آپ کے اختیار کا امر ہے، اور رہ گیا ہے کہ میں اور آپ کس جماعت کا حصہ ہونا چاہتے ہیں۔ جو لوگ حصہ بننا چاہتے ہیں حزب اللہ کا، وہ آئیں، وہ شرافت کو، دیانت کو، امانت کو، پاکیزگی کو، سچائی کو، بھلائی کو، خیر کو، خوبی کو، راست بازی کو، اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کو، زبان کو لگام دیتے ہوئے ایک اچھا انسان بن کر وہ آئیں اور اپنے آپ کو معاشرے میں پیش کریں اور حزب اللہ کی صف کا حصہ ہو جائیں۔ اور جو لوگ اس کے اپوزٹ ہیں، اس کے برخلاف ہیں، اس کے سوا دوسری سمت میں کھڑے ہیں، کسی دوسرے گروہ کا حصہ ہے، وہ حزب الشیطان ہے، وہ ہے جن سے معاشرہ کانپتا ہے، وہ ہے جن سے لوگ ڈرتے ہیں، وہ ہے جو ظلم کرتے ہیں، وہ ہے جو اپنی طاقت کا لوہا منواتے ہیں، وہ ہے جو طاقت کے زور پر امت کے کمزوروں پر، نہتوں پر، بے بسوں پر، لاچاروں پر، مجبوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، وہ ہے جو بے کسوں کو ستاتے ہیں، وہ ہے جو طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ان کو سمجھ لینا چاہیے طاقت صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اس زمین پر جب کوئی ظالم اٹھتا ہے، کوئی جابر اٹھتا ہے اور وہ اپنی طاقت کا لوہا منواتا ہے، بالآخر اس کو جان لینا چاہیے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے موت نہیں ہے، ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو موت نہیں آئے گی۔ میاں ہر ایک کی طے ہے، وہ نشان عبرت بنیں گے، وہ ایسا بنیں گے دنیا ان کی موت پر جشن منائے گی، دنیا ان کی موت پر مٹھائی تقسیم کرے گی، ان کا مرنا لوگوں کے لیے راحت کا سبب ہوگا۔ ایسے کمینوں کو، ظالموں کو اس زمین پر جو موت واقع ہوتی ہے وہ اللہ کے بندوں کی راحت کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ظالم ٹولے سے بچائیے، اپنے آپ کو ظالموں کی صف سے الگ کیجئے، اپنے آپ کو حزب اللہ کی صف میں لائیے، حزب الشیاطین سے بچائیے۔ حزب الشیطان سے اللہ کا کوئی واسطہ اور تعلق نہیں ہے، وہ شیطان کے یار ہیں، وہ شیطان کے دوست ہیں، وہ شیطان کے چیلے ہیں، وہ خود شیطان ہیں، اب ان کا رابطہ شیطانوں سے ہے۔ ایسے شیاطینوں کو، ظالموں اور مکاروں کو پسے پشت ڈال کر حزب اللہ کی صف کا حصہ بن، ورنہ یاد رکھیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اگر آپ رہے منافقین کی صف میں تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرما دے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں ولایت رہبان، وہ جو دو راستے اللہ تعالیٰ نے انسان کے فہم اور اس کی فراست کی بنیاد پر چھوڑ دیے ہیں، انسان اپنی ثوابدید سے ان کو اختیار کرے، ان میں ولایت رحمان کا جو راستہ ہے وہی اصل میں حق کے غلبے کا بنیادی راستہ ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ کیا حزب اللہ اور حزب الشیطان کے دو گروہ آپس میں معرکہ بدر میں سامنے نہیں تھے؟ کیا بدر میں حزب اللہ کے سامنے حزب الشیطان نہیں تھا؟ لیکن غلبے کا وعدہ حزب اللہ سے کیا گیا ہے۔ سو محمد کے دیوانوں کو بدر میں جو فتح نصیب ہوئی ہے وہ حزب الشیطان کے منہ پہ کرارا تماچا تھا، اعلان تھا اللہ کا کہ جیسے ہمیشہ سے نیکی اور بدی کی جنگ میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کے گروہ کی جنگ میں حزب اللہ کو فتح نوید ملتی رہی ہے، ٹھیک اسی طرح بدر میں یہ فتح نوید مبارک تھی ان لوگوں کے لیے کہ حزب اللہ کا حصہ تھے۔ آپ نے نہیں دیکھا احد میں، آپ نے نہیں دیکھا حنین میں، آپ نے نہیں دیکھا تبوک میں، اور آپ نے نہیں دیکھا جہان بھر کی اسلامی جنگوں میں اسلام اور کفر کے درمیان جو معرکہ آرائی ہے، حق و باطل کے درمیان جو معرکہ آرائی ہے، جو ایک کشمکش کا نظام زمین پر برپا ہے، کیا آپ نہیں دیکھے کہ اچھے اور برے کے درمیان اچھائی کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے؟ بالآخر یہ کہ بروں کو مرنا پڑتا ہے اور کتوں کی طرح زمین پر ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ 20 سال تک امریکہ کی سرزمین سے افغانستان پر بمباری کی جاتی رہی اور وہاں کا جارج بش اور ڈبلو اور کہیے کہ ٹرپل ڈبلو بش اور کمینوں کی دنیا کا وہ سربراہ یہ کہتا تھا کہ وہ 20 منٹ میں افغانستان کو چٹکیوں میں مسل کے رکھ دے گا، لیکن چونکہ وہ حزب اللہ تھے، اللہ کے گروہ کے لوگ تھے، پروردگار نے ان کو فتح نوید کی بشارت دی تھی اور ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ انہی کو سرخ
مخروع ہونا ہے، انہیں کو کامیاب ہونا ہے۔ محمد الرسول اللہ کے دربار سے ان کو بشارت دی گئی تھی، آپ نے دیکھا نہیں کہ 20 سال کی طویل جد و جہد کے بعد بالآخر یہ کہ حزب اللہ کے حصے میں کامیابی آئی۔ ٹھیک اسی طرح ایک انسان، ایک عام مسلمان کی زندگی سے لے کر اور ملکوں کے اور دنیا کی عالمی جنگوں کے نظام تک یہ ایک مسلمہ اصول ہے، ہمیشہ کامیابی حزب اللہ کے حصے میں آتی ہے، اللہ کے نیکوکار بندوں کے حصے میں آتی ہے۔ اس واسطے اپنے آپ کو حزب اللہ کا حصہ بنائیے، حزب الشیطان سے اپنے آپ کو بچائیے اور قرآن اپنے پیش نظر رکھیے۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ بدر میں خدا نے مدد کی، عہد میں رب کی مدد تھی، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں بے سہارا چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ ہے کوئی ساتھ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور انہی کو اپنا حامی و ناصر جاننا چاہیے۔ ہم بھی پروردگار کے حضور یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، میرے اللہ ظالموں کو نشان عبرت بنا دے، ظالموں کا زمین سے ان کے ظلم کے تمام تر اسباب و وسائل کے ساتھ خاتمہ کر دے، وہ مر جائیں اس طور پر کہ کیڑے پڑ رہے ہوں، وہ مرے اس طور پر کہ نشان عبرت بن رہے ہوں، اور امت ان کو دیکھ کر ایک سبق حاصل کرے کہ کامیابی اس کا حصہ ہے جو حزب اللہ کے لوگ ہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے جو حزب اللہ کے لوگ ہیں۔ حزب الشیطان تو مرتے ہیں، مرنا ان کا مقدر ہے، جیسے ناکامی مقدر ہاتھ آئی ہے شیطان کے اور کامیابی مقدر ہاتھ آئی ہے سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اللہ کے یہاں راست بازی چلتی ہے، چال بازی اللہ کے یہاں نہیں چلتی۔ جی ہاں، حزب اللہ اور حزب الشیطان یہ بالکل ایک واضح تصویر ہے، یہ اللہ کے گروہ کے لوگ ہیں اور یہ شیطان کے لوگ ہیں۔ اس درمیان ایک نازک پہیلی ہے، نازک گھڑی ہے، نازک راستہ ہے، وہ یہ کہ آپ کو یہ طے کرنا ہے آپ کہاں کھڑے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ منافقین کی صف میں ہو جائیں۔ اگر حق کا ساتھ نہیں دے سکتے اور باطل کے ساتھ دینے، باطل کا سامنا کرنے کی قوت آپ کے اندر نہیں ہے تو اپنی زبان کو چپی لگا لیجئے، خاموش ہو جائیے، دروازے بند کر لیجئے، اپنے گھروں میں محصور ہو جائیے، بھوکتوں کی زبان نہ سنیے، اپنی سماعت کو اس گرد آلود ان باتوں سے، ان کمینی باتوں سے اور اس جہان بھر کی تصویر سے محفوظ رکھیے جو ظالموں کی جانب سے مظلوموں کے خلاف اور کفر کی جانب سے اللہ کے مسلمان بندوں کے خلاف ایک کشمکش کا معرکہ جاری ہے۔ اپنے آپ کو بچائیے، کہیں ایسا نہ ہو آپ ہاتھ باندھے کھڑے ہو، آپ تماشا بین ہو، آپ ظالم کو سن رہے ہو، اس کا ساتھ دے رہے ہو، خاموش کھڑے ہو اور اللہ کی عدالت سے آپ کے لیے بھی فیصلہ کر دیا جائے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کو جہنم کے سب سے نچلے حصے میں دھکیل دیا جائے۔ یہ منافقین کا سا عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ کفر ہے، اسلام ہے، حق ہے، باطل ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، اچھا ہے، برا ہے، آدم ہے، شیطان ہے، حزب اللہ ہے اور حزب الشیطان ہے، فیصلہ آپ کے ہاتھ ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔